اور اب کچھ خبریں تجارت کی دنیا سے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان تکنیکی مذاکرات مکمل ہونے کے بعد پالیسی سطح کے بجٹ مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ نئے مالی سال بجٹ میں پاکستان سپر ٹیکس کے خاتمے میں تجویز دے گا۔ مذاکرات میں پاکستان درآمدات اور پر ٹیکسوں میں کی کمی، ریل اسٹیٹ اور ریلیف اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی تجاویز IFPR کے سامنے رکھے گا۔ دوسری جانب آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ 16,500 ارب روپے سے 18,000 روپے تک رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق IFPR آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے کے محاصل جمع کرے گا۔ 6,470 ارب روپے ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں جمع کیے جائیں گے۔ فیڈرل ایگزیکٹو یونٹی کی مد میں 1193 ارب روپے اور سیلز ٹیکس کی ہدف 4,943 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے بجٹ میں معاشی شرح نمو کا ہدف 4.4% مقرر کرنے کی تجویز کی گئی۔ ذرائع کے مطابق نئے مالی سال کے بجٹ میں زرعی شعبوں کا ہدف 4.8%، صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف 4.8% اور خدمات کے شعبے کا ہدف 4.3% رکھنے کی تجویز پیش کی گئی۔ نئے مالی سال کے معاشی ہدف کی تجویز پہلے APCC میں پیش کی گئی تھی۔ APCC 26 مئی کو ہوگی، جبکہ معاشی اہداف کی حتمی منظوری قومی اقتصادی کونسل سے لی گئی ہے۔ واضح ہے کہ حکومت نے رواں مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 3.6% مقرر کیا ہوا ہے۔ رواں مالی سال کے لیے زرعی شعبوں کی پیداوار کا ہدف 2% مقرر ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری آغاز پر مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے آغاز پر اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ 600 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 1,20,285 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 312 پوائنٹس کی سطح کمی کے ساتھ 1,19,695 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں امریکی کرنسی 6 پیسے سستی ہوئی۔ ڈالرز 881.6 روپے کم ہو کر 881.60 روپے پر آ گیا ہے۔